عرب کے ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں میرا دماغ چکرا گیا اس بات پر کہ وہ کیسے کمال والی لڑکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک خدمت کی شرط پر ان سے نکاح کر 10 سال تک ادھر ٹھہرے رہے خدمت کی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی یہ صفت بیان نہیں کی ہے کہ وہ خوبصورت تھی، یہ صفت بیان نہیں کی ہے کہ اس کا قد قامت کتنا تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس کی چال چلن کیسی تھی۔ سورۃ القصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر کرتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اس کے اوپر 2 عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کی رش لگی ہوئی ہے، پیچھے دور کھڑی ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کنویں کا جو ڈھکن ہے اسے اٹھاتے ہیں، وہ جو 2 عورتیں ہوتی ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا جو ریوڑ ہوتا ہے اسے پانی پلاتے ہیں اور سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو 2 بہنیں ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں اپنے والد کے پاس۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں، بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ تو جب جاتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ اس شخص کو اپنے پاس بطور خادم کے رکھ لیجیے، انہو قوی امین، یہ مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قوی ہونے کا اندازہ تو ان عورتوں نے اس طرح لگایا تھا کہ کنویں کے اوپر جو ڈھکن ہوتا تھا وہ بہت وزنی ہوتا تھا، وہ ایک شخص نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے شخص نے اٹھ کر اس کو اٹھایا۔ اور امانت داری کا اندازہ اس بات سے لگایا کہ جب وہ اس کو بلا رہی تھی کہ ہمارا والد آپ کو بلا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ میرے آگے نہ چلیں بلکہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نظر آپ کی پنڈلیوں پر نہ پڑے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، کس شرط کے ساتھ کہ 8 سال آپ نے میرے پاس خدمت کرنی، اور اگر آپ 10 پورے کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے۔ عرب کے ایک مفسر ہیں، کہتے ہیں میرا دماغ چکرا گیا اس بات پر کہ وہ کیسے کمال والی لڑکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک خدمت کی شرط پر ان سے نکاح کر 10 سال تک ادھر ٹھہرے رہے خدمت کی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کی یہ صفت بیان نہیں کی ہے کہ وہ خوبصورت تھی، یہ صفت بیان نہیں کی ہے کہ اس کا قد قامت کتنا تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس کی چال چلن کیسی تھی، بلکہ قرآن مجید نے اس کی ایک ہی صفت بیان کی ہے، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چلتی۔ حیا کی اتنی اہمیت ہے۔